بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بھی یعنی اہل کتاب میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور صرف کفار ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ کفار جن کی روش حق کا انکار کرنا، ہٹ دھرم ہے، انہوں نے اوپر اپنے ٹھپا کوئی بھی لگایا ہو، انہوں نے ٹھپا یہودیت کا لگایا ہو، انہوں نے ٹھپا عیسائیت کا لگایا ہو، انہوں نے ٹھپا صابئین کا لگایا ہو، انہوں نے ٹھپا کسی مسلمان پر اپنا لگایا ہو، ہیں اللہ کے نافرمان، ہٹ دھرمی ان کا مذہب اصل۔ جہاں دنیا ٹکرا جائے دنیا کی خواہش اللہ کی خواہش سے، وہاں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ روش یہ ہے، کہا کہ ان میں سے بھی اے رسول ایمان لے آئیں گے اس کتاب پر جو حق کے طلبگار ہیں، لیکن جن کی روش ہٹ دھرمی ہے وہ اس پر، ان کو قرآن در حقیقت کافر کہتا ہے، وہ ایمان اس پر نہیں لائیں گے۔ اور اے نبی، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا جو یہ کفار سے کہا جا رہا ہے، خطاب رسول اللہ سے ہے، یعنی آپ ان سے کہیے اس 40 سال میں کبھی دیکھا ہے مجھے کوئی پڑھی لکھی اس طرح کی بات جو اب میں بات کر رہا ہوں، اب جو کتاب جو کلام تمہیں سنا رہا ہوں 40 سال میں کبھی سنا ہے؟ کبھی مجھے لکھتے پڑھتے دیکھا ہے تم نے؟ اب جو میں بات کر رہا ہوں اور تم سارے عاجز ہو گئے ہو۔ دیکھیں آج بھی ایک بندے کو ہم جانتے ہو، 40 سال ہمارے سامنے ہو وہ بندہ، اور ہم نے دیکھا اور ہمیں پتا ہو کہ یہ بندہ کچھ نہیں جانتا، اسے کچھ نہیں آتا، نہ کبھی اس کو لکھتے دیکھا ہو نہ کبھی پڑھتے دیکھا ہو، اور ہمیں پتا ہو ہماری نظروں میں وہ بالکل اچانک مثلا جدید ترین سائنس کی باتیں کرنے شروع ہو جائے، ایسی باتیں کہ دنیا کے بہترین سائنسدان ان کے بھی منہ کھول جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم سوچیں گے نا یہ کہاں سے لے آئے، ہلیں گے تو صحیح ایک دفعہ۔ بالکل ایسا ہی تھا قرآن بھی، سارے اس زمانے کے خطیب عاجز ہو گئے، سارے پڑھے لکھے عاجز ہو گئے، سارے فصیح و بلیغ کلام لکھنے والے عاجز ہو گئے، رسوا ہو گئے قرآن کے سامنے۔ لارا کون ہے؟ جس کو ان پڑھ کہتے ہیں، ساری عمر جس کو دیکھا ہوا تھا، نہ کہیں پڑھا ہے، نہ کوئی اس کا استاد ہے، نہ کسی کلاس میں گیا، نہ کسی مکتب میں بیٹھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ، اے رسول آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو شبہ کرتے کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، ذرا زیادہ بڑی باتیں کرنے لگا۔ آپ تو ایسا کرتے ہی نہیں تھے، بس بلکہ یہ روشن آیات ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے،
اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ معجزوں کا مطالبہ، موسیٰ کی طرح کا عصا تمہارے پاس ہونا چاہیے، فلاں نبی کی طرح کا معجزہ تم بھی دکھا دو۔ کہہ دیجئے نشانیاں، یا نشانیاں سے مراد معجزات ہیں۔ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جا رہی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے منکر ہوئے ہیں وہی خسارے میں ہیں۔ یعنی اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، ادھر ادھر کی باتوں پر ایمان لائے ہیں، خسارے میں۔ یہ لوگ آپ یہ ایک مزاج ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس سے کوئی باہر نہیں۔ جو حق کو نہیں ماننا چاہتا وہ دوڑ دوڑ کے ڈھونڈتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ مل جائے، مجھے منتیں کرے گا، یار یہ جو بات ہے نا اس کے خلاف کچھ لے کر آؤ، اسے نہیں ماننا چاہتا، تو پھر ہر باطل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ کچھ لے آؤ تاکہ اس کو چپ کرایا جائے۔ یہ مزاج اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اچانک ایسے حال میں آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اب تک مہلت ہے، جس کی یہ جلدی کر رہے ہیں ان پر آنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا، اور اللہ فرمائے گا اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی عذاب کس کا نتیجہ ہوگا؟ کاموں کا نتیجہ، عمل۔ ثواب کس کا نتیجہ ہے؟ عمل کا نتیجہ ہے قرآن کی زبان میں۔ اور عذاب کس کا نتیجہ ہے؟ ذوقوا بما کنتم تعملون، چکھو اس کو جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اصل ذائقہ تھا تمہارے عمل کا۔ اس وقت بہت تمہیں لذت آ رہی تھی، ہم نے منع کیا تھا، یہ اصل ذائقہ ہے اس عمل کا جو تم نے خدا کی نافرمانی میں کیا تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔